جب انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کی کفن کے ساتھ قبر میں عہد نامہ رکھنا کیا جائز ہے ناجائز ہے؟ شریعت میں اس کی کیا اجازت ہے؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو یہ کوئی شرعی حکم ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر دیتے کہ بھئی یہ شریعت کا حکم ہے۔ جب تمام احکام المیت بیان کیے گئے کہ میت کو کس طرح کفن دینا ہے، کس طرح غسل دینا ہے، کیسی قبر ہوگی، پھر قبر میں اتارا کیسے جائے گا، کیا دعا پڑھی جائے گی اور جنازہ کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں جب بیان کی جا رہی ہیں تو یہ بھی بیان کر دیتے کہ بھئی جو ہے وہ ساتھ میں کوئی عہد نامہ رکھنا ہے، کوئی قرآن رکھنا ہے، تو یہ بھی کہہ دیا جاتا۔ تو حضور نے تو یہ بات بیان نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شریعت کا حکم تو ہے نہیں ہے۔ نہ ہم نے دیکھا کوئی صحابہ کرام نے کوئی عمل کیا ہو ایسا، نہ ائمہ کرام نے کیا ہو۔ تو دیکھیں، یہ جب میت کے ساتھ آپ عہد نامہ، اس کے اندر کیا ہے؟ قرآنی صورتیں ہیں نا اور دعائیں ہیں، تو اگر آپ وہ رکھتے ہیں تو مقصد کیا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں رکھتے ہوئے کہ بھئی اس کی وجہ سے یہ شخص جو ہے اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا، سوال جواب سے بچ جائے گا، عذاب قبر اس کو پر نہیں ہوگا، یہ وجہ ہے، یہ لاجک ہے؟ کیوں؟ اگر یہ ہے تو اس کا پھر حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کے اعمال جو ہے، اصل بنیادی چیز کیا ہے کہ انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر جو ہے وہ نجات حاصل کرے گا۔ یہ بات تو طے شدہ بات ہے، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی قرابت داری، نہ کوئی مالداری، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، صرف اور صرف انسان کے اعمال اس کے کام آئیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ میت کے ساتھ جو ہے 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک چیز رہ جاتی ہے، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کا مال اور اس کے عزیز و قارب وہ واپس، اور اعمال اس کے ساتھ باقی رہتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، اگر تو نیک آدمی ہے تو اس کو تو ضرورت نہیں ہے، اگر گناہ گار آدمی ہے تو اس کے معاملات کو یہ عہد نامہ بچا نہیں سکتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں قبر کے اندر آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پھر قرآن کی بے حرمتی ہوگی، اور وہاں پہ کس قسم کی صورتحال ہوتی ہے، مٹی ہے، یہ ہے، تو اس طرح سے ہم ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں، تو یہ اس کا تعلق کسی شریعت سے نہیں ہے، یہ ایک رسم رواج بن چکا ہے اور لوگوں نے اس کو ایک طرح سے بدعت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔